أبا عبد الله يا أبا عبد الله. ایک لقب کیا ہے؟ منتقم آل محمد ہے نا لقب، منتقم، انتقام لینے والا. جلدی جلدی شب عاشور ہے نا، مسائل کو زیادہ وقت دینا لیکن کسی نتیجے تک نہ پہنچائے تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا. بات کو جلدی جلدی کسی نتیجے تک پہنچا دیں. ایک لقب کیا ہے؟ منتقم، انتقام لینے والا. کس سے؟ قاتلان حسین سے. ایسے ہی ہے نا. اور جناب یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب سید الشہداء نے وہاں کربلا کے میدان میں جب یاد کیا ہے اپنے بیٹے کو، وہ دن کیسا ہوگا جب میرا بیٹا قیام کرے گا. بلکہ وہاں تو آپ نے لفظ استعمال کیا جب ہمارا قائم قیام کرے گا اور چن چن کر ان سے بدلہ لے گا. ایک جملہ میں نے پہلے کہا تھا گزشتہ کسی مجلس میں، لیکن آج میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کی تشریح کروں گا. آج پوری تشریح کریں گے، تفسیر کر دیں گے آپ کے سامنے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ منتقم کا. سوال وہی ہے کہ ہمیں زمانہ آئیں گے، انتقام لیں گے، کس سے لیں گے؟ قاتلان حسین کہاں ہے بھائی؟ کدھر ہے؟ وہ تو چلے گئے. مختار نے مار دیے تو تھے، باقی جو دو چار بچے ہوں گے اپنی موت مر گئے، جہنم میں چلے گئے. ایسے ہی ہوا نا، چلے گئے نا. تو ہیں کہاں قاتلان حسین جن سے انتقام لیا جائے گا؟ آئیے اب آپ کو تحفہ، حالانکہ شب عاشور ہے لیکن حسین کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حسینیت کا ایک تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. جناب یحییٰ علیہ السلام، یہ وہ پیغمبر ہے جسے حسین نے قدم قدم پہ یاد کیا. جب مکے سے چلے ہیں نا کربلا، سارے راستے حتیٰ کہ شب عاشور بھی یاد کیا جناب یحییٰ. جناب یحییٰ کون ہے؟ جناب یحییٰ وہ ہے جسے ایک بدکار عورت کی خواہش پہ قتل کیا گیا. میں نے کہا مختصر بتا رہے ہیں، قصہ سے ہم نے پڑھے تھے، ایسے تو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، جلدی سے بتا رہے ہیں آپ کو. یہ ہے زمانے کی پستی. انبیاء، اولیاء، ائمہ ایسے نہیں زمانے کو طلاقیں دیتے ہیں. یہ پستی سمجھ میں آ رہی ہے مواصلت؟ مولا کائنات کو کس لالچ میں قتل کیا تھا ابن ملجم نے؟ یاد ہے نا؟ قطامہ جس نے کہا تھا کہ مجھے مہر میں علی کا سر چاہیے. بس یحییٰ کون؟ جناب یحییٰ. لوگ عمل نہیں کرتے دین پہ لیکن احترام کرتے تھے کہ اللہ کا رسول برگزیدہ ہے، پیغمبر ہے، نیک آدمی ہے، معاشرے میں ایک نیک انسان ہے، ایک نیک انسان. مانتے نہیں تھے بات لیکن احترام کرتے تھے. ہماری بھی ہوتا احترام کرتے، مانتے نہیں ہیں. کیا کریں گے اپنی مرضی کی بھائی، ہاں احترام کر لو، مولوی صاحب آ رہے ہیں احترام کرو، مولوی صاحب قبلہ کعبہ ہے نا. ایسے ہی ہے نا، ہر زمانے میں ایسے ہی تھا، تو زمانے میں بھی ایسے ہی. تو زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کی ملکہ مر گئی، بیوی مر گئی. اس نے جس عورت سے شادی کی جو بھی تھی رشتے میں اس کی، بہت احتیاط سے پڑھیں گے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں بیٹھے ہیں، میرے بچے بچیاں ہیں سب، لیکن میں کیا کروں؟ کچھ پیغام ظاہر تاریخی پیغام ہوتا ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے. ظاہر قرآن میں ان واقعات کی طرف اشارے ہیں اور قصص میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کروں گا. تو وہ جو آئی اس کی خواہش تھی کہ پوری حکومت میں میرا غلبہ اور قبضہ ہو جائے، میرا حکم چلے. بادشاہ کو قابو کر لیا. اس کے ساتھ اس کی بچی تھی 14-15 سال کی. اب اس نے چاہا کہ یہ میرے اختیار میں رہے تو بادشاہ کو اکسایا، اس کو بھی تو اپنی زوجیت میں لے لے. تو اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہوگا؟ کل تیری بیٹی تھوڑی ہے، یہ تو کسی اور مرد سے میری بیٹی ہے، تیری بیٹی تھوڑی. کہا نہیں، پوچھو بھائی، یحییٰ سے پوچھو. اتنا تھا کہ پوچھو تو لو، مسئلہ تو پوچھ لو. جناب یحییٰ سے پوچھا گیا. جناب یحییٰ نے کہا خبردار نہ کرنا، تجھ پر بھی عذاب ہوگا، پوری قوم پر بھی عذاب ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، ڈر گیا. اب یہ دشمنی بیٹھ گئی اس عورت کے دل میں. اس نے قسم کھائی کہ یحییٰ سے بدلہ لوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے اس نے قسم کھائی تھی کہ علی سے بدلہ لوں گی. یہ ہے دنیا کی پستی، زمانے کی پستی، جس کو حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے زمانے کی پستی. ان جیسے لوگ بے نام منصب لوگوں کے مقابلے میں مجھے آنا پڑا. حسین کو ابن سعد غرق کو کہا نا کہ ان لوگوں کوئی مقابلہ تھا، لیکن زمانے کی پستی بتائی اسے کہ ان کے مقابلے میں مجھے آنا پڑا. اور اس سے زیادہ پستی کیا ہوگی کسی زمانے کی؟
کہ حسین ان بے نام و نسب لوگوں کے مقابلے پر آیا کربلا جن کا کوئی نسب نہیں تھا. خیر خلاصہ کرتے ہیں، اس نے پورا ایک نقشہ کھینچا. پھر میں بہت احتیاط کر رہا ہوں، وہ پورے واقعات نہیں پڑھ رہا، کیسے اس نے نشے میں اس کو بالکل بدمست کر دیا بادشاہ کو، پھر سجا بنا کے دلہن کا بیٹے کو سامنے کیسے کچھ آئے. تو اب وہ آؤٹ ہو گیا نشہ، اور پھر شراب کو اسی لیے ایسا نشہ قرار دیا گیا کہ بھائی وہ خبائث تمام خباثتوں کی ماں ہے یہ نشہ، جس میں محرم نامحرم کی طبیعت. خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اچھا ہونے سے پہلے اس نے شرط رکھ دی، بچی کو سمجھا دیا تھا ماں نے کہ میرا مہر، اس نے کہا جو بھی مہر ہے سلطنت دے دوں گا. کہ نہیں میرا مہر ہے یحییٰ کا سر. اب سمجھ میں آئی بات؟ میرا مہر ہے یحییٰ کا سر. تو یہ نہیں اور کچھ مانگ لے گا، نہیں یہی ہے میرا مہر، یہ میرا مہر دے دے میں تیرے حق میں. کب لاؤ یحییٰ کو پکڑ کے لاؤ. اب جب سوار ہو جائے نشہ سر پہ تو یہی ہوتا ہے، لایا جائے. جناب یحییٰ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لے، میرے ساتھ جو کرنا ہے، لیکن یہ گناہ مت کرنا، تباہ ہو جائے گا معاشرہ. اب آپ نے اندازہ کیا ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں، اور کیسا وہ رحیم ہے، کیسا وہ رحمان ہے، کہ اب تک عذاب نہیں آ رہا اس کا. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں اس کے حوالے سے کر رہا ہوں، کتنے کیسے کیسے واقعات ہو رہے کہ نہیں. وہ جناب یحییٰ کو دشت میں سر رکھا گیا اور تلوار سے اڑا دیا. یہ پہلا سر ہے جو تن سے جدا ہونے کے بعد گویا ہوا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کو یاد کرتے ہیں کہ جس طرح یحییٰ کے سر نے تن سے جدا ہونے کے بعد کلام کیا تھا، حسین کا سر بھی نو کے سینہ پہ کلام کر رہا تھا. یہ مماثلت ہے جناب یحییٰ اور جناب سید الشہداء میں. جناب یحییٰ کا سر قلم ہو گیا، اس کے بعد وہ گویا ہوئے کہ دیکھ تو نے کر لیا میرے ساتھ، مگر اب بھی یہ گناہ نہ کرنا، پھر تجھے نصیحت کر رہا ہوں. نہیں مانا. چند قطرے، اگر یہ پس منظر نہ بتاتا تو یہ اصل واقعہ اب بتانے جا رہا ہوں. یہ بتانے سے تھا تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی. اب سمجھ میں آیا یحییٰ کو کتنی مظلومیت کے ساتھ مارا گیا. ایک بدکارہ کی خاطر یحییٰ کا سر قلم کر دیا گیا. چند قطرے خون کے زمین پہ گر گئے، چند قطرے زمین پہ گرے. جس زمین پہ چند قطرے گرے اس زمین نے جوش مارنا شروع کر دیا. جوش، مٹی ڈالی اس میں سے نکل آئی، اور مٹی ڈالی اس میں سے نکل، رکتا نہیں تھا خون. جتنی مٹی پتھر ڈالی آتے تھے خون نکلتا تھا. آخر اس کے گرد دیوار بنا دی گئی، جس کو کہتے ہیں نا ہودی یا حوض، وہ بنا دیا گیا. وہ خون جوش مارتا رہتا. جانتے کتنے عرصے تک یہ خون جوش مارتا رہا؟ 470 سال. ایسے نہیں میں آپ کے سامنے تاریخ کے اوراق لے کر آتا ہوں. اور کیوں مجھے اتنی دلچسپی اس موضوع سے کیوں پڑھتا رہتا ہوں؟ تاریخ ایک آئینہ ہے، آئینہ عبرت ہے. 470 سال کیسے رکا؟ کب رکا؟ جب بخت نصر نے حملہ کیا بیت المقدس پہ. تاریخ کا سفاک ترین اور بدترین حیوان تھا، حیوان، کوڑے کی پیدائش تھا. اس کو کوڑے پہ پھینک گئے، اس کا کوئی نام و نسب نہیں تھا، بابل کی سرزمین کا تھا. لیکن اس کو اللہ نے مسلط کر دیا بنی اسرائیل پہ، اور اس نے خون کی ندی بہا، کچھ نہیں چھوڑا بیت المقدس. مارتا کاٹتا کاٹتا اس مقام تک آیا جہاں یہ حوض تھا. یہ کیا ہے؟ اس کو بتایا گیا پورا واقعہ کیسے ایسے ہوا ہے. یحییٰ کا یہ قتل ہوا تھا، یہاں ایک پیغمبر تھے یحییٰ، بنی اسرائیل نے مارا تھا، ان کا خون ہوا. نہیں مانتا، لاؤ ادھر مٹی لا کے ڈالو. درجنوں اونٹ ڈلوا دیے، کچھ نہیں خون نکلا. اب وہ پریشان ہوتے یہ ہے کہ پھر اس نے کہا کہ پوچھو تو یہ ختم کیسے ہوگا؟ اب وہ پرانی روایت نکال کے لائے لوگ کہ بھئی جب تک یحییٰ کے خون کا انتقام نہ ہو. اب نتیجہ دے رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ، جب تک یحییٰ کے خون کا انتقام نہیں ہوگا یہ خون نہیں رکے گا. ارے بھئی یحییٰ کے خون کا انتقام کیسے ہوگا؟ وہ تو سارے مر آ گئے جنہوں نے مارا تھا، جو راضی تھے. یاد رہیے جو راضی ہوتا ہے وہ بھی قاتل ہوتا ہے. تو کیونکہ پورا معاشرہ راضی تھا، کسی نے کوئی رد عمل کیا ہی نہیں یحییٰ کے قتل، سب راضی تھے، سب قاتل. قبل تو ہے کوئی نہیں. ابھی یہ نہیں ہوتا. جب تک ایک بھی بنی اسرائیل میں سے زندہ بیت المقدس کا ایک بھی یہودی زندہ ہے، اس وقت تک یہ خون ابلتا رہے گا. اور ڈھونڈو بھائی، ڈھونڈ گیا. وہ ایک کو ڈھونڈا گیا، ایک بوڑھا کہیں چھپا ہوا تھا غار میں، نکال کے لائے اس کو غار میں سے، بڈھے کو اس کی گردن اڑا دی.
پھر بھی نہیں رکا، اور ڈھونڈو اور ڈھونڈو، جنگلوں میں ڈھونڈا گیا، ایک بڑھیا مل گئی، درختوں میں چھپی ہوئی تھی، جھاڑیوں میں نکال کے، جب وہ ایک ایک ختم ہو گیا بیت المقدس میں، یہودی خون رک گیا، خون جوش مارنا رک گئے، ختم ہو گیا۔ سوال اپنی جگہ، ان میں سے ایک بھی نہیں تھا جو اس وقت تھا، نہ ان نے قتل کیا نہ قتل میں شریک، سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، لیکن کیا تھا، جس زمانے میں جو بھی جب بھی راضی رہا معصوم کے قتل پہ، اس کا شمار قاتلوں میں ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا، یہ یزیدیت کا وجود بتا رہا ہے، اور ہر عصر عاشورہ خاک شفا کا، خاک کربلا کا، خون حسین کا جوش مارنا بتا رہا ہے۔ یہ خون جوش مارتا رہے گا جب تک حسین کا بیٹا آخری یزیدی کو بھی ختم نہیں کر دے گا۔ خاک کربلا کا جوش، خاک کربلا کا سرخانہ اعلان کر رہی ہے، خاک کربلا میرا انتقام نہیں ہوا، کیوں؟ مختار نے ان کو مارا تھا، فکر کو نہیں مارا تھا، فکر باقی رہی، ہر دور میں فکر یزیدی باقی رہی۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ بس دو ہی فکریں رہیں گی، یا حسینی رہے گی یا یزیدی رہے گی۔ جو مظلوم کا ساتھ دے گا حسینیت کے کیمپ میں آئے گا، جو ان کا ساتھ دے گا، کوئی بھی سامراجی طاقت ہو، مقامی طاقت ہو یا بین الاقوامی طاقت ہو، ہر ایک یزیدی لشکر میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے جب وہ مہدی آئے گا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آیا راز؟ کہ کیوں منتقم ہے لقب؟ حسین نے کربلا میں مقصد بتا دیا تھا، انتظار کرنا آئے گا، وہ آئے گا اور انتقام لے گا۔ وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کا لقب یہ منتقم آل محمد، اہل بیت کا، آل محمد کا انتقام لینے والا، انتقام لینے۔ ایک اور بات چھوٹی سی مسائل سے پہلے آپ، ورنہ میری تسلی نہیں ہوگی، آپ کو یہ مطلب پہنچا رہا۔ حدیث دیکھی میں نے، روایت دیکھی حیات القلوب میں، علامہ مجلسی نے نقل کیا، ظاہر علامہ مجلسی کی روایت کو ایسے معمولی روایت کو نقل کر حوالے دے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا انتقام لیتا ہے بدترین لوگوں کو مسلط کر کے، اپنے نیک بندوں کا انتقام لے گا بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا، جیسے جناب یحییٰ کا انتقام لیا بخت نصر کو مسلط کر دے گا، آل رسول کا انتقام لیا بنی عباس کو بنی امیہ پہ۔ اس کا فلسفہ ہے، دو مثالیں سے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں فلسفہ ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے جو کچھ انہوں نے مظالم اٹھائے، اگر مومنین کا غلبہ ہو جائے، مومنین وہ ظلم کر سکتے ہیں، کسی کے بچوں کو مار سکتے ہیں، کسی کی خواتین کو مار سکتے ہیں، نہیں نا؟ تو بس پروردگار کیا کرتا ہے؟ ظالم کو ظالم سے ٹکراتا ہے، کیونکہ دونوں جہنم کا ایندھن بننے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ چھٹے امام کا قول ہے، میں نے پورا غور کیا، کیونکہ ابھی اس کے بعد اس سے مشکل مرحلہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو، وہ میرے لیے بھی بڑا مشکل تھا جب میں پڑھ رہا تھا حوض میں پریشان ہو گیا تھا، اس کو حل کیسے کیا جائے گا، یہ مسئلہ ہے کیا؟ لیکن یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا کیا ہے مسئلہ؟ دو مثال دی، پوری تاریخ ایسی بڑی، بدترین کو مسلط کر، ظالم کو ظالم سے ٹکرا دیتا تھا، پڑھو مارو، تو وہ وہی حشر کرتے تھے۔ بنی امیہ نے جو کیا اس سے بڑھ کر بنی عباس ان کے ساتھ کیا جان دیا، کیا کیا تھا؟ آخر میں جب پکڑا ہے، مارنے کے بعد ان پر قالین بچھایا، ابھی ان کا دم نہیں نکلا۔ جب یہ جس کو آپ کہتے ہیں دربار بنی امیہ، یہ ان کا دربار جو تھا، مسجد بنی امیہ جو کہہ رہے تھے، جب اس قبضہ کیا
مارنے کا زخمی ہیں، ان پر قالین بچھائے، ان کے عورتوں بچوں کی چیخوں کی آوازیں آنے، اور یہ دعوت کھا رہے تھے بیٹھ کے۔ مومن کر سکتے تھے ایسا؟ نہیں نا۔ تو اللہ نے ظالم کو ظالم پر مسلط کیا، دونوں کو وہیں پھینکنا، جاؤ ایک ساتھ جاؤ۔ اور اللہ اپنا انتقام لے گا بہترین بندے کے ذریعے۔ نمرود سے انتقام لیا ابراہیم کے ذریعے، فرعون سے انتقام لیا جس نے اللہ کے مقابلے میں ربوبیت کا اعلان کیا، جناب موسیٰ کے ذریعے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، دونوں مثالیں۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ اپنے نیک بندوں کا انتقام لے گا۔ آج آپ کو زیارت وارث سے ایک معجزہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ صبح زیارت پڑھیں گے نا، 2-3 بار پڑھیں گے، سنیں گے تو ضرور کم سے کم۔ وہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیسا معجزہ ہے، یہ نہ ہوتی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے، پاک ترین بندوں کا انتقام لے گا کس سے؟ بدترین لوگوں کے ذریعے سے۔ حسین کا انتقام لینے کون آ رہا ہے؟ آگے مشکل، آگے نہ مشکل، مت ڈریے اللہ کے بندو، جب تک سوال پیدا نہیں ہوگا جواب کیسے آئے گا؟ ہم سوالوں سے گھبرانے والے تھوڑی ہیں، کوئی نہیں گھبراتے۔ جب ہمارے معصوم نے فرمایا ہے تو یقیناً حکمت ہے نا، تلاش کرنا پڑے گا۔ ابھی تلاش کا بھی دیتے ہیں آپ کو تلاش کر کے جواب، ابھی 1 منٹ نہیں لگے۔ میں نے کیا کہا؟ یہ کمالات ہیں، چاہے وہ حدیث قصہ ہو، چاہے وہ زیارات ہوں۔ جو زیارتوں میں شک کرتے ہیں، انسانوں نے مجھے خدا کے بندہ تمہیں کیا معلوم؟ شک کرتے ہو، کبھی حدیث قصہ پہ شک کرتے ہو، کبھی زیارت وارثہ پہ، کبھی زیارت، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں کیسے کیسے رموز اہل بیت کے چھپے، کیسے کیسے راز اہل بیت نے چھپا چھپائے۔ اب یہ سوال آ گیا نا کہ اپنے پاک بندوں کا انتقام لے گا بدترین بندوں کے ذریعے، اپنا انتقام لے گا کس کے ذریعے؟ پاک ترین بندوں کے ذریعے۔ اور حسین کا انتقام لینے کون آ رہا ہے؟ حسین کا انتقام لینے پاک ترین بندہ آ رہا ہے۔ تو اب سنو، زیارت وارثہ نے مسئلے کو حل کیا۔ اگر حسین کا انتقام ہوتا تو یقیناً کوئی اور لینے آتا۔ اللہ نے حسین کے انتقام کو اپنا انتقام بتایا۔ کہاں بتایا؟ زیارت وارثہ جب معصوم نے بتائی، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار، اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے، تجھ پر سلام۔ سمجھ میں آئی بات؟ خون خدا ہے حسین، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار، اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے۔ یعنی اللہ نے خون حسین کو پلٹایا اپنی طرف، پھر سمجھایا کیونکہ حسین کا انتقام میرا انتقام ہے، لہذا پاک ترین بندہ کے انتقام لے گا میرا۔ بس ایک الجھن رہ گئی، اس کو بھی صاف کرتے جائے آپ کے دماغوں سے، ورنہ گھر جائیں گے تو یہ الجھن رہے گی اکثر لوگوں کی کہ خون خدا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں کیا مطلب۔ مت ڈرو، اگر قرآن سے جواب نہ ملا تو پھر میرا آنے کا فائدہ کیا ہوا یہاں؟ مت ڈرو۔ ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے مجاز۔ ابھی دیکھیے 4-5 آیت پڑھیں گے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ جو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کلپ نکالنے کے، اب پکڑو FIR کاٹو، خون خدا کہہ دیا، تم سب کی FIR نہیں کٹواؤں تو میرا نام حسن ظفر نہیں ہے۔ سنو، آؤ اب اپنے بڑوں کی FIR کٹواتا ہوں تمہاری۔ اسی کو پکڑیں گے نا جملے کو، خون خدا کہہ دیا، خون خدا کہہ دیا۔ تو سر جاہل ملا، تجھے کیا پتا خون خدا کا مطلب کیا ہے؟ تو نے قرآن پڑھا ہے، سمجھا نہیں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ تو نے قرآن کو دیکھا ہے، پڑھا کہاں ہے؟ اگر پڑھتا تو کتنی آیات بتاؤں تجھے؟ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حبیب، جب آپ کنکریاں مار رہے تھے، آپ تھوڑی مار رہے تھے، ہم مار رہے تھے۔ اللہ جسم و جسمانیات سے آری ہے، پھر یہ کنکریاں کہاں سے مار رہا تھا؟ چلو تعویل کر لو گے، کر لو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اس کو تو مانتے ہیں سب، بیعت شجرہ کو، کہ جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے سب رسول کے ساتھ، بیعت شجرہ جو کہلاتی ہے، تو پروردگار آیت نازل ہوئی، کیا فرمایا؟ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ کہ اللہ ہاتھ رکھتا ہے کیا؟ کہاں ہے اللہ کا ہاتھ؟ جسم و جسمانیات تو نہیں رکھتا اللہ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، دو ہی ہے،
دو ہی معنی، یا مجازن اللہ نے کہا کہ میرا ہاتھ، یا پھر کوئی ہاتھ ہے سب سے اوپر جسے اللہ اپنا ہاتھ بتا رہا ہے، تو ڈھونڈو تاریخ میں ید اللہ کس کا لقب ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو ڈھونڈو کس کا لقب ہے ید اللہ؟ تمہیں معلوم ہو کہ ید اللہ نہیں سمجھ میں آئی، اور آگے لے کے جاؤں گا، منوا کے چھوڑوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ علم یجد کا، اس پہ تو آپ نے بڑی مجلس سے سنی ہے، ہمارے ایک بہت ہی محترم عالم دین پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی زبان سے بہت اچھا لگتا تھا، جب اس آیت کی تفسیر کرتے تھے، کئی مقامات پہ میں نے ان سے یہ تفسیر سنی تھی، تو چلیے اچھا وہ ان کا نام آ گیا، ان کی روح کو بھی اصال ثواب ہو گیا، میں ان کا مطلب نہیں بیان کر رہا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ علم یجد کا یتیمن فآوہ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو آنگن، آغوش، صحن فراہم نہیں کیا؟ علم یجد کا یتیمن فآوہ، ہم نے اپنی پناہ دی، اپنی آغوش، اپنا صحن، اپنا گھر، اپنا آنگن، ہم نے سب اپنا، اللہ اپنی طرف پلٹا رہا، تو ڈھونڈو تاریخ میں یہ کس کی آغوش ہے جسے اللہ اپنی آغوش بتا رہا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوہ، کیا ہم نے آپ کو آغوش نہیں دی، پناہ نہیں دی، امن نہیں دیا، صحن، جتنے ترجمے سب کر دیے تاکہ کہیں سے بھی نہیں بھاگے یہ ملا، کہیں سے بھی نہیں بھاگ سکتا ہے آگے۔ علم یجد کا یتیمن فآوہ، آپ کو پناہ دی، صحن دیا، آغوش دی، اپنے آنگن میں رکھا، کیا کیا ترجمے لائے گا، جو مرضی لیا۔ تو کون ہے یہ؟ کس کی پناہ کو، کس کی آغوش کو، کس کے آنگن کو اللہ اپنا آنگن، اپنی آغوش، اپنی پناہ قرار دے رہا ہے۔ بس اب یہ تیرا دین اور تیرا ایمان کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کسی کافر کی پناہ کو اپنی پناہ قرار دے گا؟ تیرے ایمان پر بھی سلام، تیرے اسلام پر بھی سلام، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ کس کیا؟ ارے بات ختم نہیں ہوئی، ایک آخری بات اور سنتے، اب یہاں تک آ گیا تو اس عظیم خاتون کا ذکر کیوں چھوڑ دوں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا ہے نا؟ عائلن کا معنی کیا ہے؟ تنگ دست، یعنی مالی طور پہ کمزور پایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کو مالا مال نہیں کر دیا؟ تو یہ کس کی دولت ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے میری دولت ہے؟ کس کا مال ہے؟ کسی حرام خور کافر کا مال نہیں کھائیے۔ زمانے جاہلیت میں بھی مومنہ تھی، اس مومنہ کا مال تھا، اس لیے اللہ نے اس مال کو اپنا مال، اب سمجھ میں آ گیا؟ اور اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو سن، او مولوی سن، آخری بات سن لے، یہ روایت ہماری یہاں نہیں، یہ روایت تجھے اپنی یہاں کہیں مل جائے گی کہ جب جہنم کہے گی حل من مزید، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ ابھی سمجھا دیتا ہوں، ہاں باقی بچوں کو تو نہیں معلوم نا۔ جب جہنم کہے گی حل من مزید، یعنی سب کو جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جہنم پھر پکارے گی اور بھی کچھ ہے؟ جیسے ماشاءاللہ ہمارے حکمران اربوں خربوں کھانے کے بعد کہتے ہیں اور بھی ہے حل من مزید، ابھی بھی چکر میں، بتا دوں آپ، اب بھی چکر میں۔ اور اب تو یہ دعا کریں بس ایک بار، آخری بار آ جائیں، پھر اشرف غنی کی طرح جیپیں بھر کے بھاگ جائیں گے ایک ہی بار، اس سے پہلے کہ حکومت ختم ہو، پہلے جیپیں لے کے لانچیں لے کے بھاگ جاؤ۔ پروردگار پناہ مانگتے ہیں ہم ان سے، ان بدبختوں سے جو ہم پر مسلط رہے، مسلط ہے، جن لوگوں نے کھوکھلا کر دیا ہماری جڑوں کو، ہماری بنیاد کو، اور لوگ پھر بھی پیچھے پیچھے ماشاءاللہ پھول لیتے ہیں، بڑا چور آ رہا ہے بڑے پھول ڈالو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ جو سرخ تشیع رکھتا ہے نا، وہ ان باتوں کے بغیر چل نہیں سکتی اس کی مجلس، کیا کیا جائے، مجبوری ہے، کہیں تو کوئی شاید شعور بیدار ہو۔ یہ زندہ باد مردہ باد کرنے والوں کا ہمیشہ چوروں ڈاکوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ،
پھر یہی سزا ہے، پھر یہی مسلط ہوتے ہیں، پھر یہی ہمیشہ مسلط ہے۔ دفعہ کی دین لو، صلوات بھیجیے محمد علیہ حل من مزید، حل من مزید۔ جہنم پکارے گی پروردگار اور بھی ہے، اور بھی ہے۔ تو یہ روایت ہماری یہاں نہیں، ڈھونڈ لینا اپنی یہاں۔ معاذ اللہ پروردگار عالم ساق پا، بڑے ادب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ چیلنج بھی نہیں کر سکتا کوئی ملا مجھے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہاں ہے۔ معاذ اللہ پروردگار مواخذہ نہ کرنا، نقل کفر نہ باشا، نقل کفر نہیں ہوتا۔ یا ان کی روایت پڑھ رہا ہوں میں آپ سے، پروردگار عالم اپنا ساق پا معاذ اللہ ڈالنے لگے، تو پھر جا کے وہ ٹھنڈی ہو، وہ جسم و جسمانیات سے آ رہی ہے۔ پھر یہ سب کیا ہوا، کیوں دلیل دی، میں نے اب سمجھ میں آیا کہ زیارت وارثہ میں کیا السلام علیکم سار اللہ وابن سارہ، اے حسین، اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے، بتا بھی دیا کہ صرف حسین نہیں، حسین کا بابا علی بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے پلٹا دیا اپنی طرف، بس میں نے ختم کر دیا آج کی مجلس کو، اللہ نے پلٹا دیا اپنی طرف کہ حسین کا انتقام حسین کا نہیں ہے، یہ میرا انتقام۔ اس لیے پاک ترین بندے کو بھیج رہا ہوں، پاک ترین بندہ کہ خون حسین کا انتقام لے کر۔ جانتے ہیں آخری وقت میں جب علیہ السلام کو دفنا چکے تھے نا حسین، اس وقت یاد کیا تھا آپ نے اپنے بیٹے مہدی کو، پڑھ لیجیے گا روایت، اسی خلیفہ والے کو بٹھائے کرو یہاں پہ جا کے۔ اس وقت یاد کیا اپنے بیٹے، اور بڑی حسرت سے یاد کیا تھا میرے مولا نے، جانتے ہیں چولے ایسے تھے، وہ دن کب آئے گا میں دیکھ رہا ہوں، جب ہمارا قائم قیام کرے گا، اور یہ جتنا بھی خون حق ناحق بہایا جا رہا ہے ایک ایک قطرے کا حساب لے گا۔ وہ میرا قائم کب آئے گا، انتظار کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، بتا کے گئے کہ اہلیہ رکھو، اطمینان رکھو، وہ آئے گا، منتقم آئے گا، ایک ایک سے خون کا ایک ایک قطرے کا انتقام۔ مصیبت 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 ہے نا، کیسی مصیبت؟ میں یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ پامالی کو اکثر رد کر دیتے ہیں نا، ہمارے جو زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ، کبھی جناب قاسم کے لاشی کی پامالی کے پیچھے پڑ جائیں، پھر کہتے ہیں ایسا انسان نہیں کر سکتا۔ خدا کے بندو، آج کے درندوں کو دیکھ لو، یہ 21ویں صدی میں ایسے درندے ہیں، تو زمانے جاہلیت کے بالکل قریب تھے۔ ہجری کا 60واں سال شروع ہوا تھا، کتنے قریب تھے زمانے جاہلیت، کیا کچھ نہیں کیا۔ لیکن سنو، میں جو آپ کو بات بتانے چاہتا ہوں، شہادت پڑھوں گا لیکن پہلے یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ حصہ پڑھنا چاہ رہا ہوں جو آخر میں پڑھتے ہیں، پہلے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے پہنچا، کوفے کے دربار میں داخل ہوا، تو ہر سپاہی آگے بڑھ کے اپنا کارنامہ بیان کر رہا تھا۔ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، مجھے دے، مجھے دے۔ وہ اکثر لوگ ہم سے آپ سے سوال کرتے ہیں بھئی آپ کو اتنی جزیات کیسے معلوم، کس نے خنجر مارا، اس نے تیر مارا، اس نے تلوار ماری، اس نے یہ کیا، اس نے ایک بازو قلم کیا، اس نے دوسرا بازو قلم کیا، اس نے مشکل میں تیر مارا، اس نے گلے میں تیر مارا، اس نے برچھی لگائی، کیسے آپ کو معلوم؟ میں کہا ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہمیں کبھی بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن قدرت نے اہتمام کیا۔ وہی بات آ گئی نا، اعتراف جرم کر رہا ہے، ایک ایک سے اعتراف جرم ہوا۔ کیسے؟ انعام کے لالچ میں ہر ایک نے دربار میں اپنا اپنا جرم بیان کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ تو وہاں جب ابن زیاد کے دربار میں یہ انعام طلب کر رہے تھے، وصول کر رہے تھے، ہیرے جواہرات سونا چاندی رسول کے بیٹے کو قتل کرنے کا انعام لے رہے تھے، تو ایک شخص کہا تھا اسید نامی، اسید ابن عبداللہ غالباً نام ہے اس کا، یا عبداللہ ابن اسید، یہ کھڑا ہوا پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، امیر مجھے سب سے زیادہ دے، مجھے ان سب سے زیادہ دے انعام۔ بلایا اس نے، پاگل کیوں چیخ رہا ہے، کیا کیا تم نے ایسا جو میں تجھے زیادہ انعام دوں گا؟ میرے دامن کو زر و جواہر سے بھر دے۔ میں نے کربلا میں وہ کام کیا جو کوئی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب سب چونکے، پاگل ہوا، دیوانہ ہو گیا۔ وہ جرم کرنے کے بعد جو بھی بیان کر رہا ہوں، اسے بیان کیا کیا؟ کہا سن، جب حسین کو قتل کیا جا چکا تھا اور حسین کا سر بھی قلم کیا جا چکا تھا،
عمر سعد نے حکم دیا تھا حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑو. اتنا ظلم کرنے کے باوجود کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حسین کے لاشے کو پامال کر دے گھوڑوں کی ٹانپوں تک. اتنے بڑے ظلم کیے لیکن اتنی ہمت اب. اس نے انعام رکھا, کوئی آگے نہیں بڑھا. وہ انعام بڑھاتا گیا پھر بھی کوئی آگے نہیں بڑھتا. مجھے لالچ ہے, میں آگے بڑھا. میں نے کہا جتنا انعام تو کہہ رہا اس کا دگنا کر دے, میں حسین کا لاشا پامال کرتا ہوں. عمر سعد نے کہا میں نے دگنا کہنا, اب تجھے کہتا ہے میں نے اپنے 10 ساتھیوں کے 10 کے نام موجود ہیں عزاداروں. میں جو روایت پر ذمہ داری سے پڑھتا ہوں ابھی تک آپ سے بتاتا چلا رہا ہوں, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. میرے پورے 10 نام, 10 کے 10 نام موجود. ظاہر وقت نہیں نہ میں لکھ کر لایا. کہتا اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ تیار ہوا, گھوڑوں کی نال بندی کی اور کہتا ہے کہ میں نے گھوڑوں کو دوڑایا حسین کے لاشے پر. سنو کہتا ہے ایک بار نہیں, ہم نے حسین کے لاشے کو اتنی بار پامال کیا تھا کہ حسین کا جسم نازنی خاک کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا جیسے گندم چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان میں. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ روایت میں نے پڑھی اور میرے پاس کہ حسین کا جسم نازنی ایسی ہو جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جاتا. میں یقین نہ کرتا اس روایت پہ, مگر جانتے ہو کب یقین کیا میں نے؟ جب زیارت ناہیہ میں اپنے امام کا یہ جملہ پڑھا, میرا سلام اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے تھے. اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ وہ خاک کے ساتھ یکساں ہو گئے تھے. یہ تھی درندگی, یہ تھی حیوانگی فرزند زہرا کے ساتھ. اب سمجھ میں آیا کن لوگوں سے مقابلہ تھا حسین کا؟ جو میں نے شروع میں کہا تھا میں جس کے کیسے لوگوں سے واسطہ تھا, ان لوگوں سے واسطہ تھا جنہوں نے یہ بھی پاس نہ کیا کہ چلو قتل کر دیا بات ختم ہو گئی, لیکن نہیں اپنے تسکین کی خاطر حسین کے لاشے کو پامال کیا. سنو جب زینب آئی ہے نا, زینب آئی ہے لاشے پر, جب گرد و غبار چھٹا زینب آگے بڑھی, بھائی کے لاشے کو غور سے دیکھا, بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد گلوئے بریدہ پہ اپنے لب رکھ دی, گلوئے بریدہ پہ اپنے لب رکھ دی, بوسے دی. پھر کہتے کہ زینب نے اپنے ہاتھوں سے حسین کے اس پامال شدہ لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا. آسمان کی طرف نگاہیں کر کے ایک جملہ کہا تھا زینب نے, اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگار ہم آل رسول کی یہ قربانی قبول کر. جب کربلا پہنچے تھے, دوسری مجلس یاد ہے, کربلا پہنچے تھے, ثانیہ زہرا نے کہا تھا نا بھائی آپ کے لہو کی خوشبو آتی ہے, فوراً یہاں سے چلی. اور حسین نے کیا کہا تھا, ہماری وعدہ گاہ آ گئی. اس کے باوجود بس 4-5 جملے سن لیجیے. اس کے باوجود جب حسین رخصت ہو رہے تھے نا خیمے سے, ایسی رخصت کسی کی نہیں, علی اکبر کی بھی نہیں, کیونکہ بیویاں جانتی ہیں جب علی اکبر جا رہے تھے تو حسین ہے. اب جب حسین جا رہا ہے تو کوئی نہیں, اب کوئی, اب ہر ایک کو سنبھالے گی تنہا زینب, اکیلی زینب. بار بار لپٹ جاتے تھے, بچے قدموں سے لپٹ جاتے. نکل آئے حسین, جب خیمے سے نکلے ہیں رکاب تھامنے والا, باغ تھامنے والا کوئی نہیں, سوار کرانے والا کوئی نہیں, لجام فرس تھامنے والا کوئی نہیں. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, آواز دی گنج شہیدہ کا رخ کر کے میرے شیرو, میں نے ایک ایک کو سوار کرایا تھا, اپنے مولا کو کوئی سوار نہیں کرائے گا. بس یہ جملے سنے زینب نے, چادر سر پہ ڈالی, خیمے سے باہر آ گئے, باغ تھام کر کہتی ہے بھیا زینب سوار کرائے. میدان میں گئے, آخری بار حجت تمام کی, مختصر کرتا ہوں. جنگ شروع ہوئی, حسین نے حملہ کیا, 3 شب و روز کا پیاسا, 72 لاشیں اٹھانے والا حسین. جب حملہ کیا یہ کوفی شامی بھیڑوں بکریوں کی طرح اس کے آگے سے بھاگے. واپس پلٹا حسین, پھر مقتل کا رخ کر کے کہا عباس, علی اکبر, زہیر, حبیب, ابن اوسجا, میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی,
اب اپنے مولا کی جنگ بھی چکے. اب اس کی جنگ دیکھو جو بہت کر لاشیں اٹھا چکا. اب اس کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا. 2 یا 3 حملے ملتے ہیں حسین کے کربلا میں. بتا دیا یہ حملے کر کے اب بھی چاہوں تو تمہیں تلوار سے زیر کر سکتا ہوں. بس شمشیر کے جوہر دکھائے, ذوالفقار کے جوہر دکھائے, ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ذوالفقار نیام میں گئی, چاروں طرف بھاگا ہوا لشکر قریب آیا, تیروں کا میں برسا. یہ بھی روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں, ایک جملہ بھی اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ اتنے تیر کہ لکھتے ہیں سب کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور سنو, صرف روایت نہیں پڑھ رہا بلکہ میں وہ تشبیح دے ہی نہیں رہا جو مورخین نے دیے. نہ میں تشبیح دے سکتا ہوں, مجھ میں طاقت نہیں وہ تشبیح دینے کی. آپ میں برداشت کرنے کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ ایسی تشبیح دی گئی ہے, میں وہ تشبیح نہیں دے رہا ہوں. اتنے تیر سوائے تیروں کے چاروں طرف سے بس تیر نظر آتے, مگر اتنی طاقت تھی حسین میں کہ کوئی گھوڑے سے گرانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا. پسر سعد نے حرملہ کو طلب کیا, ایسا کام کر حسین گھوڑے سے نیچے آ جائے. حرملہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا آخری تیر کمان میں جوڑا, قریب آیا حسین کے پاس, مگر ماروں تو کہاں ماروں, کوئی جگہ خالی تھی ہی نہیں. پورے جسم میں ہر طرف سے تیر پیوست تھے. میں نے کئی چکر کاٹے, سامنے ایک بار دیکھا پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی نظر آئی. اتنے قریب سے میں نے نشانہ لے کر تیر مارا, میرا تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک پیوست ہو گیا. بس میرے تیر کا لگنا تھا, زہرا کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا. بس اس اسب وفادار نے دیکھا میرا سوار گرنے والا ہے, اس نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے. اب جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے تو سب یہی لکھتے ہیں کہ اتنے تیر جسم اقدس میں پیوست تھے کہ آپ کا جسم اطہر زمین سے نہیں لگنے پایا تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا. میں کہتا ہوں نہیں, اگر تیر نہ بھی ہوتے حسین کا جسم زمین سے نہیں لگ سکتا تھا, اس لیے کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لا رہے تھے کوئی ماں